السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے جس کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے مقدس کتاب ہے، اور یہ کتاب اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو عطا فرمائی گئی۔ اس کتاب کے مسلمانوں پر کچھ حقوق ہیں۔ پہلے تو ہم ان حقوق پر بات کریں گے کہ وہ کیا کیا ہیں، پھر ہم غور کریں گے اپنے آپ میں، اپنی ذات میں اور اپنے ارد گرد معاشرے میں کیا ہم اور ہمارا معاشرہ قرآن کریم کے ان حقوق کو ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، بچ جائیں گے، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ہماری پکڑ ہوگی، اور کیا پکڑ ہوگی وہ پھر آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ پہلی چیز ہے قرآن کریم پر ایمان لانا، ایمان بالقرآن، قرآن کریم پر مضبوطی سے ایمان رکھنا۔ آج ہم سائنس پر ایمان رکھے ہوئے ہیں قرآن کے مقابل میں، یعنی سائنس نے جو کہہ دیا ہم اس کو تو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی باتوں میں بھی ہم سائنٹیفک چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، اگر سائنس اس کی تصدیق کرتا ہے تو مان لیتے ہیں، نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اس لاجک نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا۔ یاد رکھیں، سائنس کا نظریہ اور اس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں۔ سائنس پر ایمان رکھنے والے یقیناً ایک نہ ایک دن دھوکہ ضرور کھائیں گے، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جو جس دن سے نازل ہوا اور قیامت تک رہے گا، اور انشاءاللہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ تو قرآن پر ایمان مضبوطی کے ساتھ رکھا جائے، نہ کہ سائنس پر ایمان ہو کہ سائنس نے کچھ کہا تو قرآن کریم میں تبدیلی کر دی جائے یا اس کا خیال پیدا کیا جائے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی احکام مسلمانوں کو دیے گئے ہیں وہ سب کے سب برحق ہیں۔ قرآن کریم نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری برحق ہیں، اس بات پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے تعلیم القرآن، قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا، یعنی قرآن کریم خود سیکھیں اور سکھائیں۔ پہلی چیز تھی ایمان بالقرآن، تو اس پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہمارا ایمان قرآن کریم پر مضبوط ہے یا پھر ہم سائنس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا، قرآن کریم کو خود سیکھنا اور پھر سیکھنے کے بعد دوسروں کو یعنی اپنے بچوں کو سب سے پہلے سکھانا۔ تو کیا ہم قرآن کریم کو سکھا رہے ہیں؟ پہلا سوال۔ اس کے بعد اس سے پہلے ایک اور سوال ہوتا ہے، کیا ہم قرآن کریم خود بھی سیکھے ہوئے ہیں؟ تو یقیناً ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ معاشرے کا 90% کہہ لیجئے یا 95% کہہ لیجئے حال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، یعنی خود سے نہیں پڑھاتے، پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ تو ان کا سیکھنے کا یعنی 95% امت یہ ہے جو سکھا نہیں رہی، میرے حساب سے 90% ہوگی جو خود نہیں سکھا رہی ہے۔ ہاں ایسا تو ہے کہ سیکھ رہی ہے۔ اب سیکھنے والوں میں کتنے لوگ ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں، 50% ہوں گے، 40% ہوں گے، 60% ہوں گے جو سیکھنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ابھی کچھ روز پہلے ایک انٹرویو دیکھا تھا، وہ جو ہے ایک نیوز اینکر تھا، وہ کسی سے پوچھ رہا تھا کسی بندے سے کہ آخری نبی کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا نہیں معلوم۔ تو یہ حیرانی کی بات ہے کہ مسلمان ہیں، مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور جس سے سوال کیا جا رہا تھا اس کی عمر 20 سے پلس تھی، 25 یا 30 کے درمیان میں ہوگی، اور اس کا جواب یہ تھا کہ آخری نبی کا نام مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارا تعلیم کا۔ تو قرآن کریم کی تعلیم سیکھی بھی جائے اور سکھائی بھی جائے، یعنی قرآن کریم کا علم حاصل کیا جائے اور دوسروں کو سکھایا جائے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے تفہیم القرآن، قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا۔ ہم نے یہاں تک تو ہم چل جاتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہے، پھر اس کے بعد قرآن کریم سیکھنے سکھانے والے کم ہو جاتے ہیں، پھر جتنے سیکھنے سکھانے والے ان میں پھر سمجھنے سمجھانے والے کم ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کے نہیں۔ تو لہذا قرآن کریم کو سمجھیں پہلے، پھر سمجھائیں، سمجھیں کسی استاد سے، کسی عالم دین سے، پھر اس کو لوگوں کو اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ آج ہمارے گھروں میں نانی ماں کی کہانیاں، دادی ماں کی کہانیاں، پریوں کی کہانیاں، بھوت اور چڑیلوں کی کہانیاں چلتی ہیں۔ اگر نہیں چلتی ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات نہیں چلتے۔ اگر نہیں چلتے تو قرآن کریم میں مذکورہ کہانیاں جو نصیحت آموز ہیں، سبق آموز ہیں، وہ نہیں چلتی۔ تو والدین کو چاہیے کہ قرآن کریم خود بھی پڑھیں اور سمجھیں، پھر اپنی اولاد کو اس کو سمجھائیں۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر تدبر القرآن کا۔ تدبر قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا۔ آج بھی لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کر رہے ہیں، سائنسدان بھی کر رہے ہیں، مسلمان تو کر ہی رہے ہیں، اور ان کو قرآن کریم کے اندر نئی نئی چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ اور قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ آپ اس کو جتنی مرتبہ پڑھیں گے، جتنی مرتبہ پڑھیں گے، آپ کو یہ ایک نئی چیز دے کر چلی جائے گی، یعنی آپ کو ایک نیا علم حاصل ہوگا۔ جب آپ قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں ایک ایک بات ایسی پوشیدہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے کھلتی ہے تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ اس سے پہلے ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس کے بعد نمبر ہے عمل بالقرآن، یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا۔ ایمان بھی لے آئے، سیکھ بھی لیا، سمجھ لیا، غور و فکر کر لیا، عمل بھی ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے، قرآن کریم جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، تو پھر یقیناً ہم خسارے میں، ہم نقصان میں۔ قرآن کریم پر عمل بھی کرنا ہے۔
اس کے بعد نمبر آتا ہے دعوت القرآن کا، قرآن کریم کی دعوت کو عام کرنا، قرآن کریم کی دعوت لوگوں کو پہنچانا۔ لیکن آج یہ چیز ختم ہو گئی۔ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو امتیں آئیں ان میں جو دعوت کا فریضہ تھا وہ انبیاء کے ساتھ خاص تھا، یا ان کے ساتھ چند افراد تھے جو ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ کے ایک کے بعد ایک کے بعد دیگرے، یعنی ایک جاتے تھے اور دوسرے آتے تھے، وہ امت کو لوگوں کو دین کی، قرآن کی، اپنی کتاب کی دعوت، اللہ کی دعوت پہنچاتے تھے۔ لیکن یہ وہ امت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اب اس کتاب کی، اس دین کی، اس قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ ذمہ داری اس امت ہی کی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جن دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ہمارے وہ دوست جو ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہمارے ساتھ ورک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کمپنی میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ سفر میں رہتے ہیں، ہمارے وہ دوست ہیں، ہماری زندگی ان کے ساتھ گزر رہی بچپن سے بڑھاپے تک، لیکن ہم نے ان کو قرآن کریم کی دعوت نہیں پہنچائی، تو یقیناً یہ ہم ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، یہ ہم ان کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے، ایک وفادار دوست ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے ہم، کہ ان کو نہیں پتہ کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا پیغام پہنچایا ہوا ہے، اور ہم ان کو ان کے رب کا پیغام نہیں پہنچا رہے جو ہم تک پہنچ چکا ہے۔ یہ سراسر ناانصافی۔ مثال کے طور پر اگر حکومت کی طرف سے کوئی اسکیم کسی کے لیے لاگو ہوتی ہے، جیسے ابھی ای شرم کارڈ بن رہے ہیں، اور شاید وہ مزدور کارڈ ہے، لوگ بنوا رہے ہیں، تو وہاں پر آدمی اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور بتائے گا کہ اس کی فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں، اس کو بنوانا چاہیے یا نہیں بنوانا چاہیے، یا کوئی بھی اسکیم آتی ہے کسی بھی طرح کی، تو لوگ اس کو کیچ کرتے ہیں اور خود نہ یہ کہ خود اس اسکیم کو لیتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ اور یہ ایک اسکیم ہے جو احکم الحاکمین کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہے، جو ہم کو پتہ چل گئی اور ہم اپنے دوستوں کو نہیں بتا رہے، تو یقیناً یہ دوستوں کے ساتھ دھوکہ ہے، اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ تو دعوت القرآن، یہ قرآن کا بھی حق ہے اور ان بندوں کا بھی حق ہے کہ ان تک پہنچایا جائے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے ہم سے قرآن کریم کا پیغام دوسروں کو پہنچائے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے دفاع القرآن کا، یعنی قرآن کریم کا دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا۔ جب آپ قرآن کریم کی دعوت لوگوں کو پہنچائیں گے، یا نہیں بھی پہنچائیں گے، تو جن لوگوں نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ سن رکھا ہے، یا لوگ انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں، یا وہ خود پڑھتے ہیں اور قرآن کریم میں ان کو کچھ ان کے سمجھ کے اعتبار سے، کیونکہ وہ سائنس کی روشنی میں پرکھتے ہیں، تو انہیں اس میں کچھ کمیاں نظر آتی ہیں، تو وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس پر سوال کرتے ہیں۔ تو وہ یا تو کسی معتدل مزاج کی طرف سے سوال ہوگا، وہ کہے گا کہ میں قرآن کریم پڑھنا میں نے شروع کیا ہے، لیکن مجھے اس پر یہ ڈاؤٹ ہے، مجھے کلیئر کر دیجیے۔ یا پھر وہ لوگ جو قرآن کریم کو جو ہے لوگوں کے سامنے ایسا بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں گویا کہ یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ انسانی کلام ہے، اور اس میں نعوذ باللہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، تو وہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کریم کو سمجھتے اور سمجھاتے ہوں گے، اس میں غور و فکر کیے ہوں گے، اس کو پڑھا اور سیکھا ہوگا، تب نہ۔ لیکن ہمیں جب یہی نہیں پتہ تو ہم اس پہ قرآن کریم کا کیا جواب دیں گے؟ اس پر قرآن کریم پر ہونے والے اعتراضات کا کیا جواب دیں گے؟ تو یہ چیز جو ہے دفاع القرآن، یعنی قرآن کریم کا دفاع کرنا، یعنی اس پر ہونے والے اعتراض کا اور اس پر ہونے والے اشکالات اور سوالات کا جواب دینا۔ اس کے بعد آخر میں آتا ہے نفاذ القرآن، یعنی قرآن کریم کے قوانین کو نافذ کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب ہم یہ سارے کام کر جائیں گے، یا کم سے کم اپنی ذات پر تو اس کو لاگو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے جو جزائیں اور سزائیں بتلائی ہیں، وہ قانون جو قرآن کریم نے بتائے ہیں کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے اور اس عمل پر یہ جرمانہ ہے، اس غلطی کا یہ کفارہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو نافذ کرنا تاکہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے۔ تو یہ قرآن کریم کے ہم پر حقوق ہیں۔ تو یہ کب ہوں گے؟ جب ہم انشاءاللہ شروع سے شروعات کریں گے اور اس کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ سب ممکن ہوگا۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم قرآن کریم کے اتنے سارے حقوق میں سے کون کون سے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم سستی کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں قرآن کریم پر مضبوطی سے ایمان رکھیں۔ یہ تو ہر حال میں کرنا ہے، سائنس پر ایمان لا کر نقصان نہیں اٹھانا ہے۔ کوشش یہ کرنا ہے قرآن کریم کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، قرآن کریم کے لوگوں کو دعوت دینا ہے، اور قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن کریم کے مکمل حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، مکمل حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس راستے میں اگر کوئی پریشانیاں آتی ہیں، کوئی دقتیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں اور دقتوں کو دور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔